ناظرین، میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اور بالخصوص جو کسی ضرورت کے تحت وہاں گئے ہیں یا پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا روزگار کے لیے گئے ہیں، میں دل سے ان کا انتہائی قدردان ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا دل ہم جیسے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ پاکستان کا درد ہم سے زیادہ اپنے سینے میں رکھتے ہوں گے۔ لیکن یہ جو صاحب ثروت پاکستانی ہیں اور جو پاکستان سے سرمایہ لے کے وہاں پہ سٹیزن بن چکے ہیں، تو وہ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میری شروع دن سے یہ رائے رہی ہے کہ جن لوگوں نے غیر ممالک کی شہریت حاصل کی ہے تو پاکستان کے اندر ان کی سیاست پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، ان کی صحافت پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، اور وہ اگر بیوروکریٹ ہیں تو ان کے سرکار کے ساتھ کام کرنے پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ یہ قانون ہے کہ جو کسی اور ملک کی شہریت لیتا ہے تو پھر وہ انڈیا کی شہریت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں کہ وہ میڈیا پرسن جو کہ امریکی یا باقی مغربی ملکوں کی شہریت رکھتے تھے، تو اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈے میں سب سے زیادہ وہی لوگ ملوث ہیں، اور جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے وہ پناہ لے لی ہے۔ اسی طرح اگر سیاستدانوں میں آپ دیکھیں تو زلفی بخاری صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے دست راست تھے، جن کو عملاً عمران خان صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، کیونکہ زلفی بخاری صاحب وہ واحد آدمی تھے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی بڑے خرچے کیے تھے، اور دوسری طرف جو بشرا بیوی تھی وہ بھی ان سے بہت خوش رہا کرتی تھی، اور پھر تیسری طرف یہ ہے کہ جو عمران خان کے سرپرست جرنیل صاحبان تھے تو زلفی بخاری صاحب ان کو بھی ہمیشہ خوش رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے عمران خان کے بعد اگر دوسرا کوئی طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا ان کی حکومت میں تو وہ زلفی بخاری تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جتنے احسانات عمران خان نے ان پہ کیے ہیں تو شاید ہر کوئی عمران خان کو چھوڑ جائے گا، لیکن مشکل وقت میں وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ان کا جب حکومت کا نشہ تھا اور طاقت کا نشہ تھا تو ہم جیسے غریب پاکستانیوں کو وہ غیر ملکی ایجنٹ کہتے تھے، اور یہ ایک ٹویٹ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں وہ مجھے کہتا ہے کہ میں خدا نخواستہ غیر ملکی ایجنٹ ہوں اور خدا نخواستہ غدار ہوں۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک مقولہ ہے کہ جو چاند ہے وہ اٹھ کے کوزے کو تانا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے جسم میں تو 2 سوراخ ہیں۔ تو زلفی بخاری صاحب بھی ماشاءاللہ یہی کام کرتے رہے۔ اب ایک تو جب عمران خان صاحب پہ مشکل وقت آیا تو وہ بڑے بڑے دعووں کے باوجود پاکستان سے فرار ہو گئے، اور کہاں چلے گئے؟ انگلینڈ چلے گئے۔ وہ انگلینڈ جس کی ان کے پاس نیشنلٹی تھی، اور اس وقت چونکہ جنرل فیض حمید صاحب اور باقی لوگوں کی بھی مہربانیاں تھیں تو الیکشن سے پہلے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ECL پہ پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو اجازت دلوا دی گئی اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے بیرون ملک چلے گئے۔ پھر دوسری طرف ان پہ یہ پابندی جب عمران خان صاحب کے مہربان ثاقب نثار صاحب نے بھی ان کو مشیر بننے کی اجازت دی، معاون خصوصی، تو ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ ان کو کابینہ کے اجلاسوں میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ لیکن زلفی بخاری صاحب چونکہ لاڈلے کے لاڈلے تھے، اس لیے نہ صرف یہ کہ کابینہ کے اجلاسوں میں بلکہ سعودی بادشاہ کے ساتھ ملاقات میں بھی وہ موجود ہوتے تھے، ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات میں بھی وہ موجود ہوتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کے ساتھ اصل رابطہ کار وہ تھے، اور جو ان کے اسرائیل کے زبردست حامی داماد ہے جیرڈ کرشنر، تو عمران خان صاحب واپس آ گئے لیکن زلفی صاحب کو ادھر چھوڑ دیا، اور پھر یہاں پہ وہ لوگوں پہ روب جماتے تھے کہ جی میرے پاس ان کا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے جیرڈ کرشنر کا۔ اب ان کا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے یہ تو وہ جانتے ہیں، عمران خان جانتے ہیں کہ اس واٹس ایپ رابطوں میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اب وہ چونکہ ان کا نام تو ظاہری بات ہے کہ بینڈ لسٹ میں تھا، تو وہ ایک پڑوسی ملک کے رستے پاکستان کے اندر کچھ سہولتکاروں کے تعاون سے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور لنڈن جا پہنچے ہیں، اور لنڈن جاتے ہی انہوں نے پاکستانی ریاست اور پاکستانی فوج کے خلاف لابنگ شروع کر دی ہے، اور وہاں پہ
وہ برطانیہ کے مختلف لابیس سے بھی مل رہے ہیں، وہ میڈیا میں بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ جو کانگریس مین ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں، اور شاید جو اور بھی اینٹی پاکستان لابیز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کے خلاف وہ جو بھی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں وہ کرتے رہیں گے۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو ہز ہائنس محمد بن سلمان جو ہیں ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ زلفی بخاری خود تو نکل گئے لیکن دوسروں کا کام مشکل بنا دیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے درجنوں ایسے رہنما ہیں جن میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور باقی صوبوں سے بھی، کہ وہ ہمارے دو پڑوسی ممالک کے رستے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ زلفی بخاری کے اس عمل کے پیش نظر ہماری حکومت نے اب ان دونوں ممالک کو کنوے کر دیا ہے اور بارڈر پہ نگرانی بھی سخت کر دی ہے، لوگوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے کہ باقی پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے جو نام نہاد مجاہدین تھے وہ اس رستے سے بھاگ نہ جائیں۔ تو دونوں پڑوسی ممالک کی قیادت کو بتایا گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ زلفی بخاری جیسے کسی بھی پاکستانی کی سہولت کاری نہ کرے بیرون ملک فرار میں، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس پہ پاکستان کو شدید تحفظات ہوں گے۔ اور دوسری طرف خود پاکستانی فورسز نے بھی مختلف بارڈرز کی نگرانی سخت کر دی ہے۔ تو زلفی بخاری تو بھاگ گئے لندن، لیکن وہ دوسروں کا کام خراب کر دیا، کیونکہ اب اس رستے سے پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں کا نکلنا وہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بن گیا ہے۔